بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست مدینہ ایک بہت ہی پیاری اصطلاح، بڑا پیارا لفظ اور بہت ہی خوبصورت نظام کا نام ہے، لیکن آیا کیا ہم صرف اپنی زبان سے کہہ کے صرف ریاست مدینہ قائم کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سے تقاضے ہیں، اور جب تک ہم ان تقاضوں کو نہیں دیکھیں گے، ان تقاضوں پر پورا نہیں اتریں گے، ان تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، تو ریاست مدینہ کا جو خواب ہے وہ صرف خواب ہی رہے گا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر آپ سے میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ زندگی کی کچھ حقیقت نہیں، اقتدار کی ناپائیداری اور ریاست کی بے رحمی واضح ہو چکی ہے۔ محض خواب کے زور اور طفل تسلیوں سے دل کو حوصلہ کیا دیا جا سکتا ہے، جس کے بارے اب خلق خدا امیدیں باندھ چکی ہے۔ 14 صدیاں پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو منظر دیگر نظر آتا ہے، منظر بالکل اور ہوتا ہے۔ تب اسلام اس کرۂ ارض کا مقدر بن کر ابھرا تھا، عرب میں اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی تو قبائل جوک در جوک اسلام کی آغوش میں آنے لگی، چھوٹی بڑی ریاستیں تسخیر ہونے لگیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو اطراف عرب سے مسلمانوں کا جم غفیر امٹ پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج تھا، جس میں آپ نے انسانوں اور ریاستوں کے لیے ایک منشور عطا فرمایا اور قیامت تک کے لیے اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا۔ ریاست مدینہ کا منشور عرفات کا میدان ہے، اور کم و بیش 1,20,000 صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کیا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی اسی کے ہاں توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت دکھا نہیں سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگوں، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس جگہ پر اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں، مگر ہاں ایک ہے، اور تقویٰ کے باعث خدا سے ڈرنے والا جو انسان ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور جو اس کا نافرمان ہے وہ شقی ہوتا ہے۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں آج ملیہ میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیعہ بن حارث آپ کا امزاد بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود
باطل کرتا ہوں۔ لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم لگاتار ہے، اور رجب تنہا ہے۔ لوگوں، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ، اور ان کے باقی بھی حقوق ادا کرو۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کا حساب خدا کے ذمے ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، آرائت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے، مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ لوگوں، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا تو گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامع خطبے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، قیامت کے دن خدا میری نسبت تم سے پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ نئے زمانے میں پرانے منشور کا احیاء آج کے مسائل کا حل ہے۔ نجی زندگی، وراثت، معاشرت، آج کی سسکتی انسانیت اور جبر تلے پستے مالو ساجے گامے اور پھجے کے لیے یہی منشور چاہیے۔ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ شرافت کی سیاست کا تقاضا ہے کہ اس منشور اعظم کی طرف لوٹ آؤ، اس سے قبل کہ ناپائیدار سیاست کے گھوڑے کی رکاب میں رکھے پاؤں پھسل جائیں اور ہم رب کی طرف لوٹ جائیں کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ منشور ان کا ہے جو حقیقی تبدیلی لانے کے خواہش مند ہے، ورنہ تبدیلی صرف خواب ہے، خواب ہی ہو کر رہ گئی تھی پہلے بھی اور اب آگے بھی خواب ہی ہوگی۔ اگر اس محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشور کی طرف واپس نہیں پلٹا جائے گا تو پھر کبھی بھی ہماری بہتری ممکن نہیں ہے۔